اور ماں جویریہ سے احادیث کے اندر 7 سے زائد روایات ہیں، 7 تو دیگر ہیں، 7 روایات ہیں، جن میں سے ایک بہت جو معروف روایت ہے جو آپ سب نے سنی ہوئی ہے، وہ بھی ماں جویریہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ کو گھر میں چھوڑ کے گئے، صبح کے وقت فجر کے بعد سورج نکل آیا، کچھ دیر سستانے کے بعد آپ گئے تو حضرت جویریہ نے نفل کی نیت سے نماز شروع کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت آئے، حضرت جویریہ اسی رکعت کی نماز میں موجود تھی۔ رسول اللہ نے کہا کیا آپ اس وقت سے نماز مکمل نہیں کر سکی؟ انہوں نے رسول اللہ کے آنے کے بعد نماز کو مختصر کیا، کہا نہیں میں تو اسی طرح کی نماز پڑھتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ جو ہیں یہ ماں جویریہ نے امت کو بتائے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا آپ نے اتنی لمبی جو اللہ کی عبادت کی ہے، اگر آپ یہ کہہ دیتی سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و مداد کلماتہ، اگر آپ یہ کہتے وزینت عرشہ، اگر آپ صرف یہ 4-5 الفاظ اپنے منہ سے کہہ دیتی کہ اللہ کی ایسی حمد ہے، ایسی حمد ہے، ایسی حمد ہے کہ جتنی سیاہی کلمات لکھنے کے لیے نہ ہو، جو عرش کا وزن ہو وغیرہ، تو آپ کے نامہ اعمال میں ان 2 رکعتوں سے زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا۔ یہ روایت ایسی ہے جو تسبیح کی فضیلت کے حوالے سے آج امت کے اندر زبان زد عام ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ کی عظمت کے اوپر دلیل ہے کہ ایک دفعہ کہنے سے 2 رکعت کتنی طویل نماز سے زیادہ اجر و ثواب مل جاتا ہے صرف اللہ کی یہ تسبیحات اور حمد بیان کرنے سے۔ اور اس طرح انسان کو یہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ انسان یہ تسبیحات اور حمد بیان کرتا رہے۔ یہی وہ غزوہ ہے کہ جہاں پر منافقین رسول اللہ کے ساتھ گئے پہلی مرتبہ جنگ کرنے کی نیت سے۔ پہلے منافقین کبھی نہیں تھے ساتھ نکلتے، جاتے تھے تنگ کر کے واپس۔ احد میں آپ کو سارا واقعہ بتلایا۔ یہاں پہ رسول اللہ کے ساتھ نکلے کیونکہ ان کو اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ملنی ہے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں سے رسول اللہ کچھ حصہ دیں گے۔ لیکن جب اتنی فتح اور اتنی پذیرائی اور پورے کے پورے قبیلے کا مسلمان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت وقار میں اضافہ اور قبائل کا رسول اللہ کے ماتحت ہونا، ان سے پھر برداشت نہ ہو سکا۔ وہ اندر کا جو نفاق تھا وہ پھر نکل آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر بھی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسی غزوے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک انصاری کو مہاجر نے پیار سے یا غصے سے بھی اگر ہو ہلکا سا ہاتھ یا پاؤں مار دیا، تو منافقوں کی باتوں اور دل کے اندر جو وہ ڈال رہے تھے مستقل مہاجرین اور انصار کے، انہوں نے کہا ہائے انصار، پھر انہوں نے پلٹ کے جب مہاجر کے اوپر وار کیا، انہوں نے کہا ہائے مہاجرین تم کہاں ہو؟ رسول اللہ کے کانوں سے یہ 2 الفاظ ٹکرا گئے، رسول اللہ کو خبر ملی اور کہنے لگے یہ کیا جاہلیت کے نعرے لگاتے ہو؟ تم سب بھائی بھائی ہو، یہ کیا کہتے ہو ہائے انصار ہائے مہاجرین؟ یہ بڑی بری اور گندی بات ہے۔ گویا منافقین کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ ان سب باتوں میں ناکام ہونے کے بعد عبداللہ ابن ابی جھلتا کرتا رہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بادشاہ بننے ہی والا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کر آئے، تو ابھی تک دل سے وہ جو خواہشات تھیں وہ ختم نہیں ہوئی۔ رسول اللہ کی اتنی عزت دیکھ کے، اتنا وقار دیکھ کے، اتنا احترام دیکھ کے اس نے منہ سے ایک الفاظ کہے، قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بھی موجود ہیں۔ اس نے کچھ الفاظ کہے اور کہنے لگا معاذ اللہ مدینہ پہنچ کر، کہ جس کی تم بڑی عزت کر رہے ہو نا، حقیقت میں اس کی عزت نہیں ہے، عزت ہماری ہے، میری ہے۔ مدینہ پہنچ کر ہم عزت والے معاذ اللہ ان کم تر لوگوں کو، اور قرآن پاک میں جس طرح بیان ہوا ان ذلیل لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ زید بن ارقم یہ بات اپنے کان سے سن رہے ہیں۔ رسول اپنے چچا کو بھی بتلایا، چچا رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آگے۔ رسول اللہ نے براہ راست یہ الفاظ نہیں تھے سنے۔ رسول اللہ کے پاس آئے زید بن ارقم اور کہنے لگے کہ اس نے کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہاں جب ہم مدینہ واپس پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ تو رسول اللہ کے کلیجے کو چوٹ پہنچی کہ یہ بندہ بات ہی نہیں آتا، اتنی اس کے ساتھ معاملات اچھے کیے، تعاون کیا ساتھ، یہ بندہ بات نہیں آتا۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیغام بھیجا، ہاں جی تو نے یہ الفاظ کہے ہیں۔ وہ لاؤ لشکر کے ساتھ اپنے آیا اور کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے، اللہ کی قسم میں نے یہ الفاظ نہیں کہے۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر قرآن پاک کی یہ آیات نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے۔ وہ تو قسمیں کھا کے واپس چلا گیا۔ رسول اللہ نے زید بن ارقم کے کان کو پکڑا، کان سے پکڑا۔ وہ پہلے ہی اس کے چچا ان کو تانے دے رہے تھے، رسول اللہ کے سامنے ذلیل ہونے کے لیے گیا تھا، تیری بات جھوٹی ہوگی، تو نے سنی ہے نہیں تھی، وہ قسمیں کھا رہا ہے۔ تو وہ بڑا پریشان اور رونے والے ہوئے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو رسول اللہ نے پیار سے ان کا کان پکڑا، کہا یہ وہ کان ہیں جنہوں نے جھوٹ نہیں سچ سنا، اور اللہ نے اس کانوں کی تائید میں ان آیات کو نازل فرما دی۔ زید بن ارقم کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ نے کہا یہ وہ کان ہیں کہ جن کی سچائی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر نے ان آیات کو سننے کے بعد، آپ کو پتا جلالی کیفیت کے، رسول اللہ کے پاس آگے کہا بس اب قتل کی اجازت دیجیے، اب بس ہو گیا، اب اس بندے کے قتل کی ہمیں اجازت دے دیجیے، فلاں صحابی کو کہیے، بعد بن بشر کو کہیے، فلاں کو کہیے، اس کی گردن اتار دے۔ خاموش عمر۔ لوگ کیا کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں جو ان کے لشکر میں موجود ہوتے ہیں، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا یہ جب حضرت عمر پلاننگ کر رہے ہیں نا کہ اس کو اب ہر صورت میں نے قتل کروانا ہے، میں نے کرنا ہے، اجازت دیجیے، کسی طرح رسول اللہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ قتل کی اجازت دیجیے، تو بات اڑتے اڑتے رسول اللہ نے سختی سے جب ڈانٹ دیا، بات اڑتے اڑتے عبداللہ ابن ابی کے سگے بیٹے کو بھی پہنچ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کتنا عظیم بیٹا ہے، منافق باپ کا کتنا عظیم بیٹا ہے۔ آ کے اللہ کے رسول کو کہنے لگے، اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے میں حضرجی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے سے زیادہ پورے قبیلے کے اندر کوئی اپنے باپ کا احترام نہیں کرتا، اگر آپ کا ارادہ میرے باپ کو قتل کرنے کا بن گیا ہے تو آپ سے ایک مطالبہ ہے، اس قتل کو میں نافذ کروں گا۔ میرا آپ سے مطالبہ ہے کہ اس قتل کو میں نافذ کروں گا، کیونکہ اگر کسی اور نے میرے باپ کو قتل کر دیا اللہ کی قسم برداشت نہیں کر سکوں گا، اور اس کی گردن کو اڑا دوں گا، اور یہ جرم میرے ہاتھوں ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی گردن کاٹوں، اس سے بہتر ہے مجھے حکم دیجئے میں اپنے باپ کی گردن کو کاٹ دوں۔ رسول اللہ نے کہا نہیں بیٹا رک جاؤ، رک جاؤ، اور حضرت عمر کو کہنے لگے، اور یہ روایات میں آتا ہے کہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں اس انداز میں چھیڑا کرتے تھے، ہاں عمر اس وقت جب تو مجھے مشورہ دیا کرتا تھا میں قتل کر دیتا تو کوئی نہ کوئی فتنہ تو کھڑا ہو جاتا، اور اگر آج میں کہوں نہ کہوں لوگ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کر دیں تو حضرت عمر کیا کرتے تھے، آپ کا فیصلہ اس کے کیا کہنے، عمر کے فیصلے کی آپ کے فیصلے کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیسا عظیم بیٹا ہے۔ پھر بھی جب مدینہ میں پہنچے یہ منافق سارے کے سارے اپنے باپ کی سواری کو روک لیا، رک جا، باپ کو جو کبھی باپ کے سامنے نظریں نہیں اٹھائیں، ان کے بارے میں آتا ہے اتنا ادب اور احترام اپنے باپ کا کیا کرتے تھے کہ کبھی نظر نہیں تھے اٹھاتے، اور ہمیشہ قرآن کے حکم کے مطابق جھک کے کھڑے ہوا کرتے تھے، کندھوں کو جھکا کر۔ اس دن گردن کو کھڑا کیا، سینے کو تانا، اور باپ کے کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا۔ بابا جان آپ میرے باپ ہیں، لیکن رسول اللہ میرے پیغمبر ہیں، رسول اللہ میرے نبی ہیں، اگر وہ حکم کریں گے تو آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہوگی، ورنہ آپ کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ داخل ہونے دو، نرمی کرو نرمی کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حکمت عملی ہے، اپنے ساتھ رہنے والے اعلانیہ منافق جن کو قرآن پاک نے منافق کہہ دیا، اور جن کو قرآن پاک نے کہہ دیا یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آپ تو رسول اللہ ہیں، آپ تو ہیں، لیکن یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ جو گواہیاں دیتے ہیں آپ کے اوپر ایمان کی، ان کا ایمان کسی بھی درجے کا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ بھی اتنی نرمی برتی کہ پورے کے پورے کنبے، اور کبھی حضرت
اسید بن حضیر کا جو مشہور واقعہ وہ بھی یہی ہے، اللہ کے رسول اسے نرمی کر دیجئے، یہ بادشاہ بننے والا تھا، ہمارے قبیلے کا ہمارا بادشاہ بن ہی چکا تھا، آپ آگے اس حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے، آپ اس کے اوپر نرمی کر دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے مشورے کو بھی سنا کرتے تھے اور نرمی کرتے چلے گئے۔